اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی سب سے طویل آیت، بلکہ قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت الدین کے بارے میں، آیت الدین کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت کا نمبر ہے 282۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ کی اس آیت کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہ آیت قرض کے مسائل سے متعلق ہے اور آیت الدین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت الدین ہے۔ قرض سے مراد دو آدمیوں کے درمیان ادھار کا معاملہ ہے، جیسا ہم سب کو پتہ ہے بات، اور قرض کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب دو آدمیوں کے درمیان نقد معاملہ نہ ہو سکے اور جب لین دین کا معاملہ اسی وقت طے نہ ہو سکے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے صدقے کے فضائل پڑھے، انفاق کے فضائل پڑھے، اس کے بعد ہم نے سود کی حرمت پڑھی۔ تو اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ سود تو حرام ہے، اس کو لینا نہیں ہے، اور صدقہ بعض وقت انسان کی عزت نفس اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ صدقے کا مال لے، تو اب اس کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت اس کو پوری کرنی ہے، تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ قرض لے۔ تو قرض کے معاملات کس طرح طے کیے جائیں، اس کی کیا شرائط ہیں، اس میں قرض دینے والے اور قرض لینے والے دونوں کے لیے کیا اصول ہیں، وہ سارے اس آیت میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آیت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا، یعنی لکھنا سکھایا۔ بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہے، یعنی جو قرضدار ہے وہ لکھوائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ نہ کم کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے قرض ہو، جس شخص کے ذمے حق ہو یعنی قرض ہو،
اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے، یعنی جو اس کا ولی ہو اس پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں یعنی عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پوری آیت کا ہم تھوڑا تھوڑا سا حصہ لے کر کے پھر اس کی تفسیر کرتے جائیں گے، کیونکہ آیت لمبی ہے اور اس میں کئی باتیں کہی گئی، کئی احکامات ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس سے قرض کی تمام صورتوں کا جواز ہم کو ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرض کے معاملے میں حکم دیا ہے کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے معاملے کو ضبط تحریر میں لائیں تاکہ اس کی رقم اور میعاد پر گواہی رہے۔ دوسری بات یہ کہ قرض کے معاملات کی مشروعیت میں حکمت ہے، یعنی کہ جو اس طرح سے لکھا پڑھی ہے اس میں ایک حکمت ہے، اور جو اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے، اور نہ لکھنے کی صورت میں غلطی، بھول، اختلاف اور جھگڑا واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ کہ قرض کا معاملہ نقد معاملے کی بنسبت مختلف ہے، کیونکہ نقد معاملہ لین دین ہو کر اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، کسی نے کچھ بیچا، کسی نے کچھ خرید لیا، نقد پیمنٹ ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اور اس کا یہ ہے، قرض کا یہ ہے کہ ساری بات زبانی ہو تو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرض کے معاملے میں ہر فریق معاملہ کو اپنے مفاد کے ہر فریق جو ہے وہ معاملے کو اپنے مفاد کے مطابق واضح کرتا ہے، اور قرض کے معاملے میں کوئی قطعی بنیاد نہیں ہوتی جس پر فیصلہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے قرض کے معاملے میں ادائیگی کے وقت شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس میں بہتر صورت کیا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز خریدی اور اسی وقت اس کا پیمنٹ کر دیا، تو وہ تو پھر ہو گیا، ختم بات ہو گئی۔ لیکن اب پیمنٹ کرنے میں یہ ہوا کہ اب یہ آدھا تو میں ابھی دیتا ہوں اور پھر آدھا جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد دوں گا، یا پھر ہر مہینے میں اس کی اتنی قسط دیا کروں گا، تو پھر اس میں لکھ لینا زیادہ بہتر ہے، اور میعاد کو مقرر کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور وہ بھی گواہوں کے ساتھ، کیونکہ اس طرح سے آپس کی رنجشیں نہیں ہوتی، بات واضح رہتی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا الی اجل مسمی، یعنی کسی مقررہ مدت تک۔ تو مفسرین نے اس سے یہ اشارہ سمجھا ہے کہ قرض کے معاملات میں مدت بالکل صاف اور متعین ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ جاڑوں کے زمانے میں ادا کر دوں گا، برسات کے موسم میں ادا کر دوں گا، ربی کی فصل کٹے گی تو اس میں ادا کر دوں گا، ایسے نہیں، بلکہ ان مبہم مدتوں کے بجائے تعین اور صراحت ہونا چاہیے کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ادائیگی کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
تو لوگ کھجور میں 2 اور 3 سال تک کے لیے ادھار بیع کیا کرتے تھے، یعنی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جو شخص ادھار کی بیع کرے، تجارت یعنی کرے، تو اسے مقررہ ناپ اور مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لیے ٹھہرا کر کرے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ فَاكْتُبُوهُ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا تاکہ بات پختہ ہو اور یاد رہ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ادھار دینا نصف صدقہ کرنے کے برابر ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو کچھ ادھار دیا ہے، اگر 10 روپے ادھار دیے ہیں تو گویا اس نے 5 روپے صدقہ کیے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا حصہ آیت کا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ کاتب کو انصاف کے ساتھ لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کاتب تحریر میں کمی بیشی نہ کرے اور وہی بات لکھے جس میں دونوں کا اتفاق ہو، یعنی کہ جو قرض دے رہا ہے اور جو قرض لے رہا ہے، دونوں کا جس بات پر اتفاق ہے کہ اتنا دیا جا رہا ہے، اس کی ادائیگی اتنی مدت میں کی جائے گی، تو ان دونوں چیزوں کو، ان باتوں کو دونوں کی رضامندی کے ساتھ لکھے، اپنی مرضی سے کچھ نہ لکھے، یا یہ کہ جو قرض دینے والا ہے وہ کچھ اور لکھوانا چاہ رہا ہے اور قرض لینے والا جو ہے وہ کچھ اور لکھوانا چاہ رہا ہے، تو ایسا کاتب اس طرح نہیں لکھے گا، اس طرح تحریر نہیں بنائے گا، بلکہ دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر بنائی جائے گی جس میں دونوں کا اتفاق ہوگا۔ کاتب کو حکم ہے کہ وہ لکھے، اسے عادل ہونا چاہیے تاکہ اس کی تحریر پر اعتماد کیا جا سکے، یعنی کہ ایک انصاف پسند شخص یہ کام کرے تاکہ اس کی تحریر پر اعتماد کیا جا سکے۔ اور کاتب پر فرض ہے کہ فریقین کے درمیان انصاف سے کام لے، وہ رشتہ داری اور دوستی کی وجہ سے کسی ایک فریق کی طرف مائل نہ ہو۔ کاتب کا ایسی تحریریں لکھنے کے طریقہ کار سے اور فریقین کے لیے جو چیز واجب ہے اور جس چیز سے تحریر قابل اعتماد بنتی ہے، ان سب امور سے باخبر ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو کاتب ہے اس کو پراپر طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کا ڈاکومنٹ کیسے تیار کیا جائے گا، اس کو اس طرح کے ڈاکومنٹ کے تیار کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں لکھی جائیں گی اور کیا کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جب اس طرح کے ڈاکومنٹس تیار ہوتے ہیں تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اتنی رقم، جیسے مثال کے طور پر 1000 روپے قرض دیے جا رہے ہیں جس کے آدھے 500 روپے ہوں گے، تو یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ 1000 میں ایک زیرو کوئی اور بڑھا دے تو 10,000 ہو جائیں گے، تو اس کے آدھے بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ ایک بات بالکل کنفرم ہو جائے کہ 1000 ہی روپے ہیں جس کے آدھے 500 ہوں گے، یہ نہیں کہ 10,000 ہیں تو اس کے آدھے کے لیے اور بات 500 کی ہو رہی آدھے کی، تو پھر مختلف ہو گئی نا بات، تو اس طرح سے وہ ڈاکومنٹ انویلڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جیسے بینک کے چیکس ہوتے ہیں تو اس میں آخر میں اونلی کا لفظ لکھا جاتا ہے، تو وہ اونلی کیوں لکھا جاتا ہے؟ چاہے 10 کروڑ کا بھی چیک کیوں نہ ہو، لیکن آخر میں اونلی لکھا جاتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ رقم اتنی ہی ہے جتنی درج کی گئی ہے، اس سے بڑھا کر کے اس کو نہیں لیا جا سکتا، نہ قرض دار سے اس کو وصول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات جو کہی گئی کہ اس کو عادل ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ جو قرض دے رہا ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کی طرف سے کوئی بات ایسی لکھ دے جو پھر جو قرض لے رہا ہے اس کے خلاف ہو یا اس کے حق میں نقصان دہ ہو، اور نہ جو قرض لے رہا ہے اس کی طرف وہ مائل ہونا چاہیے کہ پھر وہ اس کے لیے جو قرض دے رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائے، تو وہ عادل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا بات کہی گئی کہ اس کو اس تحریر سے واقفیت ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے لکھی جائے گی، اس کا لکھا جانا کیسے اور کس طریقہ کار پر ہوگا۔ جب کوئی ایسی تحریر موجود ہو جس کی کتابت معروف عادل یعنی قابل اعتماد آدمی کے ہاتھ کی ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگرچہ لکھنے والا اور گواہ فوت ہو چکے ہوں، یعنی وہ جو ڈاکومنٹ رکھا ہوگا تو اس کو جس نے لکھا ہوگا اگر وہ لکھنے والے قابل اعتماد لوگ تھے، عادل لوگ تھے،
تو ان کے فوت ہونے کی شکل میں بھی اس ڈاکومنٹ پہ عمل کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب وہ تو فوت ہو چکے لہٰذا وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ بھی زائل کر دیا جائے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اب دینی اعتبار سے اس ڈاکومنٹ کی اہمیت برقرار رہے گی. آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا، یعنی لکھنا سکھایا، بس لازم ہے کہ وہ لکھے. تو جب کاتب سے لکھنے کو کہا جائے تو وہ لکھے. جس طرح اسے لکھنا نہیں آتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سکھایا، تو وہ ان کے لیے لکھے جو لکھنا نہیں جانتے. اب آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ پہلے سے ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں فل اپ کرنا ہوتی ہیں اور وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈاکومنٹیشن. لیکن ایک وہ دور تھا کہ جب لکھنے والے لوگ کم تھے تعداد میں، اور زیادہ لوگ وہ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے قرض کا لین دین کر رہے ہوتے تھے. تو اب اس وقت میں ایک لکھنے والے کا تلاش کرنا، اس کو، اور پھر وہ عادل بھی ہو اور وہ قابل اعتماد بھی ہو، یہ ساری چیزیں آسان نہیں تھیں. تو اس لیے اس کے لیے خصوصی احکامات بھی دیے گئے. لیکن یہ احکامات آج کے لیے بھی ہیں. عادل ہونا، بااعتماد ہونا، قرض کا ڈاکومنٹیشن ہونا، یہ سب چیزیں ایسی نہیں کہ اس دور کے ساتھ ختم ہو گئیں، یہ آج بھی ہیں. اب یہ ہے کہ کچھ سہولتیں ہیں آج کے دور میں کہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا خود آتا ہے، لیکن اس کے لیے آگے جو اور شرائط ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کسی ایک کا لکھنا کتنا ضروری ہے اس میں. تو ابن جریج اور مجاہد کہتے ہیں کہ کاتب پر واجب ہے کہ وہ لکھے اور انکار نہ کرے. لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے اور اس کا معاوضہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے. یعنی جو اس کا ثواب ہے اس طرح سے لکھنے کا اور کسی کی ہیلپ کرنے کا، اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے. لکھنے کا کام کاتب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمت کا شکر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی، صلاحیت دی کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو وہ کر رہا ہے، تو گویا ایک طرح سے اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے. کاتب کو چاہیے کہ جو لکھنا نہیں جانتا اس پر صدقہ کرے اور لکھ دے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تم کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو جو کام کرنا نہیں جانتا، اسے کام کر دو. تو گویا مطلب یہ کہ یہ بھی ایک طریقہ صدقہ ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرض دار کاتب کو لکھوائے کہ اس کے ذمے کتنا قرض ہے. یعنی جس نے قرض دیا ہے وہ نہیں، قرض دار لکھوائے گا. اور اس کی کیا حکمت ہے یہ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. قرض دار دستاویز میں قرض کا اعتراف، قرض کی مقدار، قرض کے طے شدہ شرائط اور قرض کی مدت لکھوائے گا. اور اس کو قرضدار کے املا کروانے میں گہری حکمت ہے. تحریر لکھوانا قرضدار کی طرف سے قرضے کا اعتراف ہے، اور یہ اقرار زیادہ قوی اور مضبوط ہے. یعنی وہ خود لکھوائے کہ میں نے اتنا قرض لیا ہے، تو یہ ایک طرح سے وہ اعتراف کرے گا کہ وہ اتنے پیسے کا قرضدار ہے. تو یہ بات زیادہ قوی اور مضبوط ہے بنسبت اس کے کہ جس نے دیا ہے وہ کہے کہ میں نے اتنا قرض دیا ہے، پتہ نہیں اس نے اتنا دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. لیکن جب قرضدار جو ہے وہ اعتراف کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہے. جب قرضدار خود تحریری دستاویز لکھوائے گا تو زیادتی سے بچے گا. قرضدار کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے. اگر وہ خود تحریر نہ کروائے تو ہو سکتا ہے کہ قرض دینے والے کی مخالفت کی وہ جرات نہ کر سکے، اور انسان کا اپنے بارے میں اقرار شرعی طور پر معتبر ہے. کوئی اپنے بارے میں یہ کہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کا زیادہ اعتبار کیا جائے گا شرعی طور سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے. یعنی قرضدار کے لیے رب کی جانب سے نصیحت ہے کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے، گھٹائے بڑھائے نہیں اور نہ کوئی بات چھپائے. اور قرضدار کو حکم ہے کہ پورا حق بیان کرے اور اس میں سے کوئی بات نہیں چھپائے. جس کے ذمے حق ہے اس پر حرام ہے کہ وہ ظاہری اچھائی، مقدار یا مدت میں کوئی کمی کرے.
تو اگر قرض دینے والا تحریر لکھوائے تو کیا زیادتیاں سامنے آ سکتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم کو یہ حکمت سمجھ آئے گی کہ قرض دار سے کیوں تقاضا کیا گیا ہے تحریر لکھوانے کا۔ تو قرض دار کیا کر سکتا ہے؟ وہ قرض کی شرائط میں اضافہ کر سکتا ہے، قرض میں اضافہ کر سکتا ہے، مدت مقررہ میں کمی بیشی کر سکتا ہے، اپنی مصلحت اور مفادات کے تحت کچھ شرائط لکھوا سکتا ہے، تو کیونکہ قرض دینے والے کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور قرض دار چونکہ ہر صورت میں سودا کرنا چاہتا ہے اپنی سخت ضرورت کی وجہ سے، اس صورت میں قرض دینے والے کی جانب سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اس زیادتی سے قرض دینے والے کو بچانے کے لیے قرض لینے والے سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس کو لکھوائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی آیت کا اگلا حصہ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، صفیحًا سے عدل تک ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت کے اگلے حصے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرض دار نادان ہو، یعنی کم سن ہو، کم عقل ہو، جتنی بھی میں چیزیں پڑھ رہی ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ سوچیں گے کہ کم سن ہو تو اس کو قرض کی ضرورت کیا ہے، تو ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ قرض دار نادان ہو، نادان میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ کم سن ہو، کم عقل ہو، ضعیف ہو، گونگا ہو، یا بہت بوڑھا ہو، یا بے وقوف ہو، اور مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، جیسا کہ فرمایا گیا اس آیت میں، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ تو کون لکھوائے گا؟ پھر اس کی طرف سے اس کا ولی لکھوائے گا قرض کے معاملے کو، لیکن شرط کیا ہے؟ عدل کے ساتھ۔ پھر جس شخص کے ذمے قرض ہو، اگر وہ ناسمجھ ہو، قرض دار کی صفاحت سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے معاملات اچھی طرح طے نہیں کر سکتا ہو، جاہل، ان پڑھ ہو، اچھے طریقے سے مال کا تصرف اس کو نہیں آتا ہو، یا پھر کیا او ضعیفاً، یا کمزور ہو۔ تو قرض دار کے ضعیف ہونے سے مراد یہ کہ وہ عمر میں یا پھر عقل میں کم ہو، یا پھر اس کی زبان صاف نہ ہو، اس کی زبان میں لکنت ہو، یا اس کی زبان ایسی ہو جو پھر سمجھ نہ آتی ہو دوسرے بندے کو، کوئی اور دوسری زبان وہ بولتا ہو۔ او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرض دار کسی وجہ سے لکھوا نہیں سکتا، مثلا گونگا ہے، یا مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا صحیح اور غلط کو نہیں جانتا، تو کیا ہوگا؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ ان تمام صورتوں میں ولی انصاف کے ساتھ قرض کے معاملات کو لکھوائے گا۔ جو عدل قرض دار پر واجب ہے وہ اس کے سرپرست پر بھی واجب ہے۔ عدل شرط ہے، کیونکہ فاسق عدل سے نہیں لکھوا سکتا۔ جو شخص فاسق ہے، نافرمان ہے، جس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، کوئی اعتبار نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو کاتب نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ پھر وہ عدل کے ساتھ نہیں لکھے گا۔ تو اس حکم سے مالی معاملات میں سرپرستی کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سرپرست کے ذمے حق واجب نہیں ہوتا، بلکہ حق کس کے ذمے واجب ہوتا ہے؟ جو قرض لے رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کمزور، بیوقوف، یا جو کوئی بھی ہے، لیکن وہ قرض لے رہا ہے، تو جو اس کا سرپرست ہے وہ لکھوانے کی تو ذمہ داری لے لے گا، لیکن قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی۔ قرض کو ادا وہی کرے گا جس شخص نے قرض لیا ہے۔ تو اب اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت کا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے تحریر کے ساتھ 2 عادل مردوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ 2 عادل مردوں کو، انصاف پسند مردوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 عادل مردوں کو گواہ بنانے سے مراد ہے فضل اور دین والے، یعنی دین والے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لین دین کے معاملات میں گواہ بنانا شریعت کی روح سے ضروری ہے۔
اگر تصرف کرنے والا یتیم کا سرپرست ہو یا کسی وقف کا نگران ہو یا ایسا معاملہ ہو جس کی حفاظت واجب ہو تو حق کو محفوظ رکھنے والی گواہی واجب ہو جائے گی. یعنی کسی بھی صورت میں گواہی کی اہمیت ہے کہ کسی وقف کا اگر کوئی نگران ہے یا یتیم کا سرپرست ہے تو یا ایسا معاملہ ہے جس کی حفاظت واجب ہے تو حق کو محفوظ رکھنے کی والی گواہی جو ہے وہ ضروری ہوگی. اس کے علاوہ جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اس زمانے کے لیے کہا گیا کہ بالغ غلام کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی. پھر اسی طرح سے بات آتی ہے اس ضمن میں یہ کہ غیر مسلم مرد ہوں یا عورت ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گواہی کے لیے عدل شرط ہے، یعنی نیک ہو اور قابل اعتماد ہو، یہ شرط ہے، اور غیر مسلم عادل نہیں ہو سکتا اسلام کی روح سے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، یعنی دو مرد ایسے دستیاب نہ ہوں جن کو اس زمرے میں رکھا جا سکے کہ وہ عادل ہیں، تو ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی دو مرد گواہی کے لیے اگر میسر نہ آئیں تو فرجل ایک مرد و امراتانی اور دو عورتیں، یعنی ایک مرد اور ایک مرد کی جگہ دوسرے مرد کی جگہ دو عورتیں. اس پر بہت زیادہ لیدے کرتے ہیں لوگ کہ دو عورتوں کی گواہی عادی کیوں ہیں اور ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی کیوں ہیں. تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک. یہ آیت کے سلسلے کے ساتھ میں نہیں پڑھوں گی اور ان چیزوں کو نہیں لوں گی ابھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کسی اور موقع پر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک عورت کی گواہی، دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر رکھا گیا. مختصراً انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے دیکھیں گے لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں. ایک مرد کو دو عورتوں کے مقابلے میں رکھا گیا. اب اس میں سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ اس کا حافظہ عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس آیت سے عورت کی گواہی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن کے بارے میں عورت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جہاں پر صرف ایک اکیلی عورت کی گواہی کو بھی مانا جاتا ہے، لیکن یہ بیرونی معاملات، تجارت کے معاملات، جو گھریلو معاملات نہیں ہوتے اور وہ زیادہ ذمہ داری کے معاملات ہوتے ہیں جن سے عورت کا اتنا تعلق نہیں ہوتا اور اسی لیے اس کو وہ چیزیں یاد رکھنا مشکل ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ ذمہ داری مردوں کے سپرد کی گئی. اور اگر اس میں کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو پھر دو عورتوں کو رکھا گیا ایک مرد کی جگہ پہ، تاکہ اگر کوئی ایک بھول جاتی ہے تو اگلی اس کو کوئی یاد دلا دے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گواہوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عادل ہوں. اور عادل میں کیا بات آ جاتی ہے؟ انصاف پسندی بھی آ جاتی ہے، اور معاشرے کے ایسے افراد ہوں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہوں. تو گواہی کے لیے خصوصیات لازم ہیں. پہلی بات عدل، اور دوسری بات افراد معاشرہ میں اس کی گواہی قابل قبول ہو. قرض کے دونوں فریق گواہوں پر راضی ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک سے تو ان لوگوں کی انبن ہے جو گواہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ان پر راضی ہیں. دونوں فریقوں کا راضی ہونا ضروری ہے. اگلی آیت کا حصہ ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اب وہی عورتوں کی گواہی کی بات آ گئی، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک کو دوسری یاد کرا دے. اس لیے دو عورتوں کی گواہی کی بات کہی گئی. تو علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو ضروری قرار دے دیا گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ ان عورتوں میں ضبط کی کمی ہے. ضبط کی کمی کیا ہے؟ یعنی بھولنے کا امکان ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے
تو دوسری یاد کرا دے۔ اور اس کی وجوہات بہت ساری بتائی گئیں، جس میں سے ایک چند ہم دیکھ لیں گے یہاں پر انشاءاللہ، کہ عورتوں کو معاہدوں کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ معاہدے کے حالات اور شرائط اس کے ذہن میں پوری طرح سے نہ بیٹھ سکیں اور وہ گواہی اچھی طرح نہ دے سکے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ دباؤ قبول کر لیتی ہے، زیادہ حساس، زیادہ جذباتی ہوتی ہے، اس لیے بھول بھی جاتی ہے، اور اس پر دباؤ ڈال کر کے بھی معاملات کو عدل بدل کیا جا سکتا ہے، جبکہ مردوں کے بارے میں اس چیز کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دو چیزیں ہم نے دیکھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس موضوع کو کبھی اور پھر کسی موقع پر مزید ڈسکس کریں گے، کیونکہ آیت لمبی ہے اور اس میں احکامات بھی زیادہ ہیں، اور پھر تسلسل ٹوٹ جائے گا اگر ہم اس موضوع پر چلے گئے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ کے لیے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ کیا پابندی؟ گواہی دینا فریضہ ہے، اس کا مقصد حق کو واضح کرنا اور عدل کو قائم کرنا ہے، اس لیے گواہ دل کی خوشی اور شعور کی آمادگی کے ساتھ گواہی دیں، اور گواہ نقصان کا احساس کیے بغیر بلا ہچکچاہٹ کے گواہی دیں۔ اور اگلی بات یہ کہ مقدمے کے فریقین میں سے کسی پر احسان نہ کریں، چاہے وہ ایک فریق کی طرف سے بلائے جائیں یا دونوں کی طرف سے بلائے جائیں، یعنی جس وقت بھی جس کی طرف سے بھی وہ بلائے جائیں ان کو حاضر ہونا ہے گواہی کے لیے۔ سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کی خبر نہ دوں؟ یہ وہ ہیں جو گواہی کے طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی کہ وہ اتنے تیار ہوں کہ جیسے ہی ان سے کہا جائے گواہی دینے کے لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حاضر ہو کر سچی گواہی دے دیں۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ قرض خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب لکھنے چاہیے۔ قرض کی مدت، اس کی شرائط اور قیود لکھنا ضروری ہے، یعنی جو چیزیں قرض کے معاملے میں طے کی جائیں وہ سب کی سب لکھنا ضروری ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم اس سے نہ اکتاؤ، کیونکہ اکتاہٹ کا اظہار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، یعنی تم اپنے اوپر بڑا بھاری اس کو بوجھ سمجھو اور اس سے اکتا جاؤ کہ تم سے لکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ایسا تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم انصاف پر مبنی ہے، اس لیے لکھنے کی تاکید ہے، کیونکہ تحریر سے گواہی مضبوط ہو جاتی ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور گواہی درست رہتی ہے۔ گواہ کے فوت ہونے یا غائب ہونے کی صورت میں اس کی وہ لکھی ہوئی جو تحریر ہوتی ہے وہ کام آتی ہے، اور دونوں فریق شک و شبہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کام کے لیے کی جانے والی محنت اس کے قدر و قیمت سے زیادہ ہے تو اس وقت انسان وہ کام کرنے سے کتراتا ہے اور اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکتاہٹ سے بچانے کے لیے تحریر کے فوائد اور حکمتیں واضح کی ہیں، تاکہ چھوٹے بڑے کیسے بھی قرض کے معاملے ہوں تو دل کی خوشی اور آمادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان تحریر کا اہتمام کرے۔ تو یہاں تک ہمیں پڑھنے کے بعد جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے کو کوئی ایک معمولی درجے کی بات نہیں سمجھا، کیونکہ یہ انسان کی معاشرتی زندگی سے متعلق ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے کہ انسان کسی سے قرض مانگے اور قرض دینے والا اپنی حق حلال کی کمائی میں سے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو وہ رقم اس وقت مہیا کر دے جبکہ اس کو ضرورت ہے۔ تو دونوں ہی طرف سے بات بہت اہم ہے، قرض کے دینے والے کا بھی بہت بڑا احسان ہے اور قرض کے لینے والے کی بھی بہت بڑی
ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس پوری ایک سب سے لمبی آیت میں اس کے احکامات بیان کر دیے اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، کچھ ایسا نہیں چھوڑا کہ اس میں کوئی اپنی مرضی کی جا سکے۔ تو ہمارا ایک جو اصول ایک ہونا چاہیے کہ اگر ہم قرض دیتے ہیں کسی کو، چاہے وہ گھر کے اندر کسی کو دیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے، ایک بہن دوسری بہن کو دے، ماں اپنی بیٹی کو دے، بیٹی اپنی ماں کو دے، کوئی بھی آپس کے رشتے جو بہت سگے رشتے ہوتے ہیں جن میں ہم لکھا پڑھی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس میں بھی لکھ لینا چاہیے اور تحریری طور پر اس کو دونوں کے پاس ہونا چاہیے کہ اس نے فلاں تاریخ میں قرض دیا تھا، کتنا دیا تھا اور اس کی ادائیگی کب ہونی ہے۔ تو اس طرح سے معاملات درست رہتے ہیں، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، بعض وقت قرض لینے والا بھول جاتا ہے، بعض وقت دینے والا بھول جاتا ہے، بعض وقت یہ نہیں یاد رہتا کہ کتنا دیا تھا، اور پھر آپس میں رنجشیں پڑ جاتی ہیں۔ اور جب لکھنے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کیا بھروسہ نہیں ہمارے اوپر جو لکھیں؟ آپ کو ہمارے اوپر اتنا سے بھی بھروسہ نہیں کہ ہم آپ سے اتنے تھوڑے سے پیسے لے رہے ہیں اور آپ اس کی لکھا پڑھی کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہاں پہ نہیں ہے کہ بھروسہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں اس حکم کی پابندی کرنا چاہیے اور اسی میں خیر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنے میں ہی ہمارے لیے خیر ہے، ورنہ اگر ہم ان کو معمولی سمجھ کے پیچھے ڈالتے جاتے ہیں تو اس خیر سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کا اگلا حصہ، آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں ذالکم سے ترتابو تک ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ حصہ جو ہے قرض کی دستاویز بنوانے اور گواہ مقرر کرنے کی حکمت واضح کرتا ہے۔ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، یعنی قرض کی دستاویز بنوانا زیادہ انصاف والا معاملہ ہے، کیونکہ کسی معاملے میں زبانی گواہی کے مقابلے میں تحریری گواہی کے ساتھ انصاف زیادہ سہولت سے کیا جا سکتا ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لکھنے کا حکم زیادہ انصاف پر مبنی ہے جو گواہی کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تحریری شہادت سے گواہی مضبوط ہو جاتی ہے اور بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے اور شک جاتا رہتا ہے، کیونکہ تحریر موجود ہے۔ گواہ کی وفات ہو سکتی ہے، وہ بھول سکتا ہے، وہ غائب ہو سکتا ہے، جبکہ تحریری شہادت جو ہے وہ موجود ہونے کی وجہ سے جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی قرض کے معاملے میں انسان کو شک لاحق ہو سکتے ہیں۔ کبھی معاہدے میں شامل بیانات پر دل کے اندر شک ابھرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں شکوک آ جاتے ہیں، کسی بھی معاملے میں شک آ سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جسے گواہی میں شک ہو جائے اسے گواہی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ تو زبانی گواہی کا دار و مدار حافظے پر ہوتا ہے، اور تحریری گواہی میں چونکہ موقع پر فریقین کی رضامندی پر گواہوں کی تصدیق کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس لیے شک کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر زبانی کسی کو کہیں کوئی گواہی دینی ہے تو اب سال گزر گیا تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ بھول جائے وہ کوئی بات، لیکن جب لکھی ہوئی بات ہوتی ہے اور صرف اس کو پڑھنا ہوتا ہے تو پھر وہ گواہی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں جو قانون سازی کی ہے وہ بہت حکیمانہ ہے، اور اس کی وضاحت میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مقاصد بہت گہرے ہیں اور معاملات کے اندر صحت رہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے ان احکامات میں، اور معاملات پر انسان کا یقین قائم ہو جائے، اطمینان اور اعتبار قائم ہو جائے، یہ ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ اور یہ جو مقاصد ہیں وہ بہت زیادہ عملی ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر اس کو واقعی انسان سوچے اور دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طرح سے اس آیت میں پوری حکمت سکھائی ہے کہ قرض کو کیسے دیا جائے، کیسے لیا جائے، کیسے لکھا جائے، کیسے گواہ ہوں، کیسے ان کو لکھوانے والے عادل ہوں، لکھنے والے عدل کرنے والے ہوں، تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں واقعی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا زیادہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب کوئی معاملہ ہمارے لیے ایسے نہیں چھوڑتا کہ جس میں ہم کو رہنمائی نہ ملتی ہو. ہر چیز میں ہمیں رہنمائی دی گئی، ہر بات میں، صرف ہماری عبادات میں نہیں بلکہ ہمارے مالی معاملات میں اور معاشرتی معاملات میں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیے جانے والے جو ہمارے معمولات اور معاملات ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین رہنمائی فرمائی. تو اگلا حصہ ہم دیکھیں گے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو. معاملہ اگر نقد ہو تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں، یعنی نہ لکھنے کی اجازت ہے. اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. نقد لین دین میں تحریر نہ کرنا تو جائز ہے، تاہم اس میں گواہ بنانا مشروع ہے، یعنی شریعت کی روح سے اس کے لیے بھی کہا گیا. جیسے مثال کے طور پر جب تم میں سے کوئی ایک گھر یا باغ یا جانور خریدے تو اس تجارت پر گواہ کر لیا کرے. اور یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ اس سے پھر آپس میں تنازع نہیں ہوتے. کوئی بھی ایسی بات آتی ہے تو متنازع بات آتی ہے تو انسان گواہ کو طلب کر کے اس کی گواہی لے لیتا ہے کہ بھئی ہم نے اس طرح سے اس کو طے کیا تھا، اس باغ کے لینے کو یا پھر اس جانور کے لینے کو. کیوں بڑی چیز ہے نا. اور یہ جو چھوٹی موٹی لین دین کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم گئے کسی دکان پہ، ہم نے خریداری کی، کچھ سودا خریدا، کوئی کپڑا خریدا، کوئی جوتے خریدے، ہم نے چیز لی اپنی اور پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے، تو اس کے اوپر لکھنے کی بات نہیں کہی گئی کہ اس کو اوپر گواہ بناؤ، اس کے اوپر لکھا پڑھی کرو. تو اتنا مشکل دین کو نہیں بنایا گیا. کیا بات کہی گئی؟ یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو. تو معاملہ اگر نقد ہو تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لکھنے کی اجازت ہے. جیسے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی شاپنگ سینٹر گئے، وہاں آپ نے کوئی سامان خریدا تو آپ کو ایک رسید دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک لکھی ہوئی چیز آپ کو مل گئی کہ آپ نے اتنے میں یہ چیز خریدی. لیکن اگر اس طرح کا بھی ہو کہ آپ کسی پنساری کی دکان پہ گئے، کہیں گئے ایسے گئے جہاں پہ کوئی ایسی لکھا پڑھی نہیں ہے، چھوٹی سی کوئی چیز آپ نے خریدی، اکثر اوقات آپ گاڑی روکتے ہیں، وہاں پر کوئی بچے کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان سے کوئی چیز خرید لی، تو ایسے نقد لین دین میں جس میں آپ نے پورے پیسے دے دیے اور آپ نے اپنا پورا سامان لے لیا، اس میں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پھر اس میں لکھا پڑھی ہو، اس میں کوئی گواہ بنایا جائے. لیکن جو بڑی بڑی تجارتیں ہیں اس طرح کی کہ پھر جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، جانور ہے، کوئی باغ ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، بہت زیادہ مہنگی چیز ہے، تو پھر اس میں گواہ بنانے کے لیے کہا گیا. تو روزمرہ کے تجارتی لین دین کے لیے قانون میں رخصت ہے، کیونکہ ہر کام میں تحریر کو لازم کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں. اس لیے کہ روزمرہ کی تجارتی سرگرمیاں تیزی سے ہوتی ہیں اور مختصر وقت میں ہوتی ہیں، اور اسلام قانون زندگی کی بہتری کے لیے، اسلام جو ہے وہ قانون زندگی کی بہتری کے لیے بناتا ہے. وہ انسانی زندگی کے تمام حالات کے مطابق قانون بناتا ہے. یہ قانون عملی ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اس کی وجہ سے زندگی کے کاموں کی رفتار میں کمی نہیں آتی. اگلا حصہ آیت کا ہم دیکھتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی اس سے جھوٹی بات نہ لکھوائی جائے. گواہ کو جھوٹی گواہی کے لیے مجبور نہ کیا جائے، یعنی وہ تو بیچارہ لکھ رہا ہے آ کر آپ کی بات اور آپ اس سے جھوٹی بات لکھوا رہے ہیں، جھوٹی گواہی کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے جو آپ کا کام کر رہا ہے. تو گواہ کو نقصان پہنچانے سے مراد ہے کہ انہیں دور کے علاقے سے بلوایا جائے جس سے ان کی تجارت اور مصروفیات میں حرج ہو، یا گواہ کو جھوٹی گواہی پر مجبور کیا جائے، یا کہ یعنی کہ ان کو اتنی دور دور سے بلا کر کے گواہی دینے کی زحمت میں ڈالا جائے. یہ بھی ان کو نقصان پہنچانا ہے، اور یہ بھی نقصان پہنچانا ہے کہ ان سے جھوٹی گواہی دلوایا جائے، جھوٹ بلوایا جائے.
کاتب اور گواہ کو مکمل تحفظ اسلامی ریاست کی جانب سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کاتب اور گواہ نقصان نہ کریں کہ کاتب کو جو لکھوا دیا جائے اس کے خلاف لکھ دے اور گواہ جو سنے اس کے خلاف گواہی دے یا اسے بالکل چھپا لے، اور یہ امام حسن اور قتادہ کا قول ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت کا حصہ ہے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، یعنی اگر تم نے اس کی مخالفت کی جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور وہ کام کیا جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے کہ تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ فسق جو ہے، فسق کی بات جو ہے، نافرمانی جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی انسان میں کم یا زیادہ موجود ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم فاسق ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے اندر نافرمانی ہے، یعنی نافرمانی کا عنصر زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گواہ کا عادل یا فاسق ہونا معلوم نہ ہو تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں، حتیٰ کہ اس کے نیک ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ گواہ یا کاتب جو بھی ہے وہ عادل ہو اور فاسق نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اس کے احکامات کے بارے میں ڈر جاؤ، اس کے اوامر کو پورا کرو اور اس کے نواہی سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے بچو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تمہارے لیے واضح کیا ہے، اس لیے اس کے حکم پر عمل کرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی ہر چیز کی حقیقت، اس کی مصلحت، اس کا انجام سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو چھپی ہوئی ہو، بلکہ اس کے علم کے دائرے میں تمام کائنات بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون کی اطاعت کے لیے احساس دلایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے، اس کا فضل ہے، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا قانون دے سکتا ہے جو سب کے لیے مفید ہو، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے تاکہ مومن کا ضمیر نہ سوئے اور مومن کا ضمیر جاگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں دی جانے والی ہدایات کو قبول کرنے کے لیے شعور دلایا ہے کہ قانون تمہیں ایک علیم ہستی کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ جو قانون بتائے گئے اس آیت میں یہ تمہیں کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ علیم ہے، خبیر ہے، اس کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو قبول کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، اس میں آپ نے کافی ساری چیزیں دیکھی، نوٹ کی، سیکھی۔ پہلی بار میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، نہیں آتی پوری طرح سمجھ میں، اس لیے اس کو ایک مرتبہ ضرور اس کی ریکارڈنگ کو سنیے گا اور پھر آیت کو سامنے رکھ کر، ترجمے کو سامنے رکھ کر اور ریکارڈنگ سن کر اس میں سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ قرض کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل طور سے ہدایات دے دی ہیں کہ قرض کو لکھا جائے، اس کی مدت لکھی جائے، اس کی رقم ہے وہ لکھی جائے، اور پھر لکھنے والا عادل ہو اور بااعتماد معاشرے کا فرد ہو، اور ان ساری چیزوں کی پھر پابندی کی جائے تاکہ کسی بھی طرح کا ابہام باقی نہ رہے، کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے، اور لوگوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس پوری آیت کو پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سارے قوانین کیوں بنائے گئے، یہ ہمارے اپنے لیے بنائے گئے تاکہ ہمارے اندر آپس کے تعلقات میں خرابی نہ آنے پائے، اور قرض لینے کو کوئی برا نہ سمجھے کہ قرض کا لینا برا ہے لہٰذا ہم لیں گے ہی نہیں، قرض کے اتنے سارے مسائل ہیں، چاہے ہم کیسی بھی غربت کی فاقے کی زندگی گزار لیں، قرض لیا جا سکتا ہے، اور قرض کو دینے کا اجر بھی کتنا بتا دیا گیا کہ جو کوئی قرض دیتا ہے تو گویا وہ اپنا آدھا مال صدقہ کرتا ہے، یعنی جو کچھ بھی اس نے قرض دیا ہے
وہ قرض کا پیسہ تو اس کو ایک وقت کے بعد پورا مل جائے گا، وہ تو اس کو مل جائے گا، یہ نہیں کہ وہ صدقہ دے رہا ہے، لیکن اس کو جو ثواب ملتا ہے تو وہ قرض کے دینے کا آدھا مال کا ثواب کے بقدر ملتا ہے۔ تو قرض کا دینا بھی باعث ثواب ہے، اور لینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حرج نہیں ہے اگر دینے والے کی پوری نیت ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا، کیونکہ ایسا کرنے میں معاشرے کے لیے بہت خیر ہے۔ ایسا کرنے میں لوگ جو ہیں سودی کاروبار سے بچ جاتے ہیں، سود دینے اور لینے سے بچ جاتے ہیں۔ تو پھر اس لیے اس چیز کی اہمیت کو بتایا گیا کہ یہ چیز اہم ہے، کی جا سکتی ہے، جائز ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر اس کے کچھ اصول اور قوانین ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے۔ اگلی آیت بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اسی کے ساتھ متعلق ہے، اور آج ہماری کلاس تھوڑا سا 8-9 منٹ دیر سے شروع ہوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہم اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو پہلا اس آیت کا ہم دیکھیں گے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے، یعنی اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کاتب نہ ملے جو ایسی تحریر لکھ دے جس سے بات قابل اعتماد ہو جائے، تو قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کر اس کے قبضے میں دے دو، یعنی کوئی چیز گروی رکھ کے تم قرض لے لو۔ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، قرض دینے والا اسے قبضے میں رکھے گا، یہ اس کے پاس ضمانت ہے کہ قرض واپس مل جائے گا۔ رہن کے ساتھ قبضے کی شرط ہے، یعنی بلا قبضہ کوئی رہن نہیں، یعنی کہ جو بھی چیز رہن میں رکھی جا رہی ہے وہ فزیکلی موجود ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ایک گھڑی ہے، آپ کسی کے پاس وہ گھڑی رکھ کر کے اور اس سے 1000 روپے ادھار لے سکتے ہیں۔ تو جو چیز رہن میں رکھی جائے اس کی قیمت اور جو قرض لیا جا رہا ہے اس کی قیمت میں مطابقت ہونا چاہیے، بالکل ایکوریٹ نہ ہو، لیکن تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن مطابقت ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ 1000 روپے مانگ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ میرا ایک دوپٹہ رکھ لو رہن میں، ایسے نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں مطابقت بھی دیکھی جائے گی، آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنی لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ 30 سا کے بارے میں آتا ہے کہ 30 سا جو آپ نے اپنی گھریلو ضروریات کے لیے اس یہودی سے لیا تھا، اور اس کے پاس اپنی زرہ جو تھی جو جنگ میں پہنتے ہیں، پورا وہ لوہے کا لباس، وہ اس کو رکھا تھا ایک یہودی کے پاس رہن کے طور پر۔ تو رہن سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور حضر میں بھی، یعنی کہ اگر کوئی رہ رہا ہے کہیں پر مقیم ہے تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اگر رہن رکھی ہوئی چیز پر قرض دینے والے کا قبضہ نہ ہو تو ضمانت نہیں ملتی، یعنی کہ اس کو اس چیز کو قرض جو دے رہا ہے اس کے قبضے میں کوئی چیز دینا ضروری ہے جو رہن کے طور پر ہو۔ اگر رہن رکھی ہوئی چیز کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو رہن رکھ کر قرض دینے والے کے قول کو قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رہن کو تحریر کے قائم مقام بنایا ہے، یعنی رہن جو ہے وہ تحریر کے قائم مقام ہے۔ اب لکھا نہیں گیا ہے، صرف زبانی بات ہوئی ہے، اور اس نے اپنی کوئی چیز ضمانت کے طور پر دے دی ہے۔ یہی بات ہو رہی تھی نا کہ سفر میں کاتب نہیں ملا، اب لکھا کیسے جائے؟ تو اب لکھا نہیں گیا، بس خالی کوئی چیز ضمانت کے طور پر دے دی گئی اور قرض لے لیا گیا۔ تو اس میں پھر کس کا قول قبول کیا جائے گا؟
قرض دینے والے کے قول کو قبول کیا جائے گا کہ اس نے جو چیز لی تھی اس کے بدلے میں اتنا قرض دیا تھا۔ تو رہن کا مقصد اعتماد اور اعتبار ہے، اس لیے سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے۔ اس آیت میں سفر کا ذکر اس لیے ہے کہ سفر میں ہو سکتا ہے کہ کاتب نہ ملے۔ رہن رکھنے کا حکم اس موقع کے لیے ہے جب قرض دینے والے کو تسلی نہ ہو، یعنی اب قرض ہم دے رہے ہیں، اب آپ پتہ نہیں لوٹائیں گے نہیں لوٹائیں گے، تو اس لیے اس بات کو جائز کیا گیا کہ آپ کوئی چیز دے کر کے رکھوا کے اس کے پاس تو آپ اس سے قرض لے لیں۔ اب ایک چیز اور آتی ہے ذہن میں کہ رہن رکھی ہوئی چیز کا کیا حکم ہے۔ تو رہن رکھی ہوئی چیز سے قرض خواہ کو خود فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ رہن رکھ لی ہم نے کسی کی چیز اور پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو جب تک واپس نہیں کرنا ہے، جب تک جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، شرعی حساب سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ رہن رکھی ہوئی چیز سے قرض خواہ کو، یعنی جس نے قرض دیا ہے، اس کو فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ یہ گویا ایک امانت ہے، آپ کا وہ پیسہ لوٹائے گا، آپ اس کی چیز لوٹائیں گے، اور جب تک کہ وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ رہن لیے ہوئے گھر میں خود رہنا یا اسے کرائے پر دینا سود کھانا ہے۔ آپ پھر اوپر سے لے رہے ہیں نا وہ چیز، آپ اپنے قرض کا پیسہ بھی لیں گے اور پھر جو آپ اوپر سے کمائی کر رہے ہیں اس کی دی ہوئی چیز پر، تو پھر یہ گویا سود کھانا ہے۔ اگر جانور رہن ہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ چارے کا معاوضہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے اپنی گائے دی، دیہاتوں وغیرہ میں اس چیز کی بات ہوتی ہے، آپ نے اپنی گائے دی، کسی کو رہن دی کہ ہمیں 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ یہ ہماری گائے رکھ لیں اور جب ہم آپ کو 1000 روپے واپس کریں گے تو آپ یہ گائے واپس کر دیجیے گا۔ تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ اس گائے کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ جتنے دن گائے کو اپنے پاس رکھے گا وہ اس کے چارے کا بندوبست کرے گا، تو وہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اس پر خرچ ہونے والے جو اس کی رقم ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی گھوڑا ہے، کسی نے رہن رکھا ہے اور اس نے اس کے بدلے میں پیسے لیے، تو وہ اس پر سواری کر سکتا ہے کیونکہ وہ گھوڑے کو ظاہر ہے اس کی غذا کا بندوبست کر رہا ہے۔ لیکن جیسے گھر ہے یا کوئی سامان ہے یا کوئی چیز ہے، اس کو اپنی تجارت میں لگا لینا کہ جب تک کہ ہمارے پاس رہنے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، گھر ہے اس میں رہنا یا اس کو کرائے پر اٹھا دینا، یا کوئی دکان ہے اسی طرح سے اس کو کرائے پر اٹھا دینا، یا کھیتی باڑی کی زمین ہے اس کو جس نے رہن پہ اپنے پاس لیا ہے، جس کے پاس وہ گروی رکھی گئی ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے، اس پہ کھیتی کرتا رہے، اس کو استعمال کرتا رہے، تو یہ ساری سب سود کی قسمیں ہیں، تو اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ رہن میں دی ہوئی چیز گویا امانت ہے، الا یہ کہ جیسے یہ جانوروں کی بات آئی کہ اگر ان کو استعمال نہیں کیا گیا، ان سے دی ہوئی جیسے دودھ وغیرہ ہے، ان کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ چیز خراب ہو جائے گی، اور وہ جو استعمال کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کو چارہ کھلاتا ہے، اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ اس کو لوگ سمجھتے نہیں اور اس کے بارے میں غلط معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اگر کوئی کسی کو امانت دار سمجھتا ہو اور اس کی امانت کا اعتبار ہو تو کتابت نہ کروانے اور گواہ نہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس پر اعتماد کیا گیا ہو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر پوری امانت ادا کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر رہن رکھ دیا ہے، کوئی اس کی لکھا پڑھی نہیں کی ہے، امانت رکھی ہے اور امانت جس کے پاس رکھی ہے اس پر اعتبار ہے، تو اس کے بارے میں بات کہی گئی۔ قرض دینے والے کو اگر تسلی ہو تو وہ بغیر رہن کے معاملہ کر سکتا ہے، یعنی اگر تمہیں اعتبار ہے تو جس پر اعتبار ہے امانت ادا کرے۔ قرض لینے والے کو پورا قرض ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رب ہونے کا شعور دلا کر اپنی ذات سے ڈرایا ہے تاکہ قرض لینے والا احسن طریقے سے قرض ادا کر دے اور نیکی کا اچھا بدلہ دے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ نے جو کچھ لیا ہے وہ اس کے ذمے ہے، اس کے ذمے واجب ہے حتیٰ کہ اسے ادا کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمہارے پاس امانت رکھی اسے امانت یعنی جب وہ مانگے لوٹا دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت یعنی دھوکے بازی کی ہو تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی اگر کسی نے خیانت کی ہے تو تم خیانت نہ کرو۔ اب جس کے پاس آپ نے رہن رکھوایا ہے اس نے آپ کی چیز میں کوئی خیانت کی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ پھر اس رقم میں بھی خیانت کریں جو آپ نے قرض لی۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ یعنی شہادت نہ چھپاؤ، امانت میں خیانت نہ کرو۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے بارے میں فرمایا شرک اور والدین کی نافرمانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیے کا سہارا لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا سن لو اور جھوٹ بولنا، سن لو اور جھوٹی شہادت دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، یعنی بار بار اس بات کو دہراتے رہے کہ سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، صغیرہ گناہوں میں سے نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے۔ یہاں پر گناہگار ہونے کی صرف بات نہیں کہی گئی بلکہ کیا بات کہی گئی؟ بہت اہم بات ہے کہ اس کا دل گناہگار ہے۔ تو گواہی چھپانے سے اس لیے روکا گیا کہ گواہی چھپانے والے کا دل گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں دل کے گناہگار ہونے کا خصوصی ذکر اس لیے کیا ہے کہ کتمان یعنی گواہی کو چھپانا دل کا فعل ہے، اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے، باقی اعضاء اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دل درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے، چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو صحیح گواہی دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے بہتر وہ گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی گناہگاری کو دور کرنے کے لیے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ وہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر دل گواہی چھپائے گا تو کسی اور کے علم میں تو نہیں آ سکتی، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا اپنے ہر عمل کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔
تو یہ کہہ کر توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق چھپے ہوئے دل کے حالات پر بھی جزا و سزا دے سکتا ہے. تو یہیں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگلا رکوع جو ہمارا آخری رکوع ہے سورۃ بقرہ کا، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں مکمل کریں گے. اور دعا کر لیتے ہیں یہاں پر. اس کے بعد بھی مجھے آپ سے 2-4 منٹ بات کرنی ہے، تو آپ لوگ ذرا سا رہیے گا کلاس میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.